آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک عام آدمی پہ۔ پاکستان اسلام کے نام نہ کہ عام آدمی کے نام پر قائم ہوا۔ اس کے لیے سب سے بڑی اور سب سے زیادہ قربانیاں عام آدمی نے دیں اور آج کے دن تک دے رہا ہے۔ بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہمیشہ وڈیروں اور ان کے ڈیروں سے ہی بنی ہیں اور ان کا تعلق ان کے ڈیروں اور وڈیروں سے ہی رہا ہے۔ پاکستان کے پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک ریاست پاکستان کی بھاگ دوڑ وڈیروں، نوابوں، جاگیرداروں، سرداروں اور چودھریوں جیسے خاص لوگوں کے نصیب میں ہی رہی ہے۔ پاکستان کے عام آدمی کی قسمت کبھی بھی اتنی اچھی اور خوشگوار نہیں رہی کہ وہ اپنے ہم وطن عام آدمیوں کی قسمت کے معاملے اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ پاکستان میں عام آدمی پچھلے 75 سالوں سے صرف ہاتھ ہی ملتا رہا ہے۔ وہ اپنی قسمت کا تماشا امیروں کی سرپرست پارلیمنٹ میں ہوتا دیکھتا رہا ہے۔ اسے ہمیشہ یہی سمجھایا گیا کہ ملک کی معیشت وینٹیلیٹر پر ہے اور اسے عام آدمی کے خون کی اشد ضرورت ہے، اس لیے اسے اپنے وطن سے خالص محبت کے ثبوت کے طور پر اپنا خون دینے کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان کے عام آدمی نے ہمیشہ اپنے ملک سے محبت کا ثبوت جان کی قربانی پیش کر کے دیا ہے۔ یہ عام آدمی کبھی سرحدوں پر دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہوتا ہے تو کبھی کوئلے کی کانوں میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے اور کبھی بجلی کے تاروں سے جھول کر اپنے وطن سے محبت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ کبھی وہ ٹیچر بن کر الیکشن کی پریشانیوں سے بھری ڈیوٹی ادا کرتا ہے اور کبھی مردم شماری میں اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے۔ کبھی وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا ملازم بن کر گھر گھر جا کر بچوں کو مہلک امراض سے بچانے کی ویکسینیشن لگاتا ہے اور کبھی وہ چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کر کے اپنے بوڑھے والدین اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ یہ عام آدمی کبھی کبھی اپنی بیوی کو امیروں کے گھروں میں چند ٹکوں کے خاطر کام کرنے کے لیے بھی بھیج دیتا ہے اور کبھی کبھی گارڈ کی وردی میں رائفل کاندھے پر اٹھائے امیروں کے دروازوں پر جان لٹانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خون کا نذرانہ حقیقت میں بھی پیش کر دیتا ہے لیکن اپنے وطن سے غداری کبھی نہیں کرتا۔ یہ عام آدمی کبھی کبھی میکینک بن کر اپنے سارے کپڑے اور جسم کالک سے رنگ لیتا ہے اور یوں وطن کی مشینوں کو ورکنگ کنڈیشن میں رکھنے کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ کٹائی کے دنوں میں یہ عام آدمی جھلسا دینے والی دھوپ اور قیامت خیز گرمی میں ملک کے باشندوں کے لیے اناج کاٹتا اور سنبھالتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ڈاکیا بن کر دلوں کو دلوں سے ملانے کی ڈیوٹی بھی ادا کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ ڈرائیور بن کر دن رات محو سفر رہ کر مصروف خدمت رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ عام آدمی گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں کے کناروں پر صفائی کرتا بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس عام آدمی کے خون پسینے کی کمائی سے کبھی کبھی محلات تعمیر نہیں ہوئے اور اس کمبخت عام آدمی کے پاس نہ کبھی کوئی جادو کی چھڑی آئی اور نہ کبھی اعلیٰ دین کا چراغ ہی اس کے ہاتھ لگا۔ خوش قسمتی نے بھی تو ہمیشہ اپنی عنایت امیروں کے دروازوں پر ہی کی ہیں۔ غریبوں کو تو یہ دنیا اس مملکت خداداد میں ہمیشہ مشکل سے مشکل ہی نظر آئی ہے۔ ان کے لبوں پر اکثر یہی الفاظ رہے ہیں، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ امیر تو ہوائی جہازوں میں اڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں جبکہ عام آدمی تو بس یہی کہتا ہے، جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں۔ ہمارے ملک میں عام آدمی کی حالت زار مرزا غالب کے اس مصرے میں بیان کی جا سکتی ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہاں ہر روز آدم و حوا کی اولاد خط غربت سے نیچے سے نیچے سے نیچے چلی جا رہی ہے اور افسوس صد افسوس کہ ان کے اس خوفناک خط سے اوپر تو کیا، اوپر کو بھی آنے کی کوئی آس امید قریب قریب نظر نہیں آ رہی۔ غریبوں یا تھرڈ کلاس کا تو دنیا کے آغاز سے ہی اللہ ہی وارث رہا ہے، لیکن اب مڈل کلاس بھی آہستہ آہستہ بلکہ تیزی سے اللہ کے سپرد ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ معیشت ہے کہ وینٹیلیٹر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور امن و امان تو خیر پہلے ہی الامان الامان پکار رہا ہے۔ اس سارے تناظر کا بظاہر بینیفیشری خاص آدمی یعنی امیر آدمی ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن شاید یہ امیر آدمی کی بھی غلط فہمی ہو کہ جب غریب ہی نہیں رہیں گے تو اسے امیر کون سمجھے گا یا وہ کس کے تناظر میں امیر کہلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا وجود بھی غریبوں کی اساس پر استوار ہے۔ غریبوں کی زندگی میں اگر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں گی تو ان کا شور اور بے سکونی امیروں کی آرام گاہوں بلکہ خواب گاہوں کا سکون بھی برباد کر دے گی۔ دنیا کی بساط پر ہونے والے واقعات انسان کی تاریخ کہلاتے ہیں اور یہ واقعات علاقائی ہونے کے ساتھ ساتھ عالمگیر انداز کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر حالات میں یکسانیت آ جائے گی تو واقعات میں بھی یکسانیت کی توقع کی جا سکتی ہے، یعنی ایک کیفیت میں اگر قتل کا ایک واقعہ ہوتا ہے تو ایسی ہی کیفیت میں قتل کا دوسرا واقعہ بھی ہو سکتا ہے،
یعنی 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے حالات میں انقلاب فرانس اور انقلاب روس جیسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں تو ایسے حالات دوبارہ رونما ہونے کی صورت میں ان جیسے انقلابات دوبارہ بھی تاریخ عالم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ منزل ابھی دور محسوس ہوتی ہے، لیکن افسوس اور خدشے کی بات یہ ہے کہ ہم بطور قوم جا ادھر ہی رہے ہیں جدھر آگے سے انقلابات آ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو اور اس بھیانک انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم اپنا راستہ بدل لیں تاکہ ہماری منزل بھی بدل جائے۔ ایسا تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم عام آدمی کی کچھ نہ کچھ عزت ضرور کریں۔ اسے زندہ رہنے کے اسباب مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات صدیوں پرانی حقیقت ہے کہ معاشرے اور ریاست میں ہمیشہ دولت اور دولت مندوں کا ہی طوطی بولتا ہے، اور بولنا بھی چاہیے کہ وہ اس کے حقدار ہیں۔ دولت مندوں کی دنیا میں ہمیشہ اور ہر معاشرے میں عزت افزائی ہوئی ہے، جبکہ غریب کی جورو سب کی بھابھی رہی ہے۔ لیکن جب یہ تفاوت حد برداشت سے آگے نکل جائے تو پھر ناخوشگوار نتائج برآمد ہونے لگے جو ہمیں پسند نہیں ہوتے۔ عام آدمی کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی بلکہ مکمل ڈھانچے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاص آدمی یعنی امیر آدمی کو ماس کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر لازم و ملزوم ہیں۔ ہڈی کے بغیر ماس کسی کام کا نہیں، اور ماس کے بغیر ہڈی بھی کام کرنے میں مشقت میں پڑ جاتی ہے۔ عام آدمی کے استعمال کی چیزیں حتی المقدور سستی ہونی ضروری ہیں۔ خاص آدمی کی استعمال کی خاص چیزیں مہنگی ہو بھی جائیں تو معاشرے میں زیادہ بے سکونی نہیں آتی۔ عام آدمی زندگی نہیں گزارتا بلکہ زندگی اسے گزار دیتی ہے، جبکہ خاص آدمی زندگی گزارتا نہیں بلکہ زندگی بناتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی آخرت کی جنت کی پیروی میں دلکش بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے نہ گرم دھوپ کا سامنا ہے اور نہ ٹھنڈی ٹھار ہواؤں کا۔ موسموں کی تلخیوں اور مظالم کی شکار تو عام آدمی ہوتا ہی رہا ہے۔ حکومت کسی بھی پارٹی یعنی خاص آدمیوں کی ہو، جب بھی بارش ہوتی ہے چھتیں غریب یعنی عام آدمیوں کی ہی گرتی ہیں۔ سڑکوں پہ ہونے والے حادثات میں بھی عام آدمی کا خون بہتا ہے اور جانیں جاتی ہیں۔ خاص آدمی تو ہر آن پناہ ظاہری و باطنی میں ہوتے ہیں، یعنی عام آدمی نہ صرف دنیا بلکہ قسمت کا مارا بھی نظر آتا ہے۔ عام آدمی ملک کا اصل اور نمبر 1 باشندہ ہے، جس کا سب کچھ اگر کچھ ہے تو ملک کی حدود کے اندر اندر ہے۔ اسے تو باہر کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اس کی مگر مچھوں اور بھیڑیوں جیسی خواہشات بھی نہیں ہیں۔ وہ تو بس 2 وقت کی روٹی اور مناسب لباس کی فکر میں مرا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ تو مزیدار کھانوں کا بھی طلبگار نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی کی بنیادی سہولتوں کے لیے کچھ کام مل جائے اور کسی کے آگے اسے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ دوسرے الفاظ میں وہ بس سادگی سے جینا اور عزت سے مر جانا مانگتا ہے۔ اس نے دفن بھی عام آدمی کی قبرستان میں ہونا ہے۔ اس کے پاس اپنی قبر تو کیا، اپنی فیملی کے رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، جبکہ خاص آدمیوں کے تو قبرستان بھی علیحدہ ہیں، جن کے پیچھے یہ عام آدمی اپنے جیسے عام آدمیوں کے ساتھ دن رات جھگڑتے رہتے ہیں۔ اپنی توانائی ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جیسوں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، اپنے ذہنوں کو خلفشار کا شکار کرتے ہیں اور اپنی مثبت سوچوں کو منفی سوچوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے عام آدمی کو جب تک شعور نہیں آتا خاص آدمی کی موج لگی رہے گی۔ اپر کلاس کے وارے نیارے اور اللے تللے جاری رہیں گے۔ ہمارا اصل باشندہ اپنی حقوق سے بے خبر اور بے پرواہ ہے۔ اس کی شعور کے بیدار ہونے میں ایک لمبا عرصہ درکار ہے، جو کہ ابھی چل رہا ہے۔ ہمارا اصل باشندہ یعنی عام آدمی جب اپنی حیثیت سے مجموعی طور پر آشنا ہوگا تب اسے اس کے حقوق مل جائیں گے، پروٹوکول ختم ہو جائے گا، مراعات کی ڈرامہ بازی رک جائے گی اور استحصال کا نظام اپنی آخری ہچکی لے کر فنا ہو جائے گا۔ لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارا عام آدمی ہمارے عام آدمی کو اہمیت دینے پر تیار ہی نہیں ہے، اور یہ بات خاص آدمی کے لیے خوش قسمتی جیسی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا عام آدمی خواب خرگوش سے بیدار ہو اور اپنی قسمت کے فیصلے اپنی سوچ فکر سے کرے۔ آمین ثم آمین۔